اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جس کے اوپر سارے سیاستدان کتراتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ جو ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. اب آج جو آپ کا ڈیفینس اخراجات ہیں وہ 2021 ارب روپے اس ڈیفینس بجٹ کے حکم ہے، ہاں ارب روپے جو ہے وہ ہے حجم ہے، اور اگر آپ پی ایس ڈی پی کا بجٹ دیکھیں تو 1700 ارب لگ بھگ ہے، کافی کم ہے. مگر یہاں پہ کہا جاتا ہے آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. تو اگر ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ ویپنز خریدنے کی؟ آپ فون کے پر کریں اپنی جو بھی کرنا ہے جنگ. آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لینا. میں آپ کو 2018 کا بجٹ بتا دیتا ہوں. 2018 میں ڈیفینس تھا 1700 ارب، حکومت کا خرچہ تھا 400 ارب، جو حکومت چلانے کا 450 ارب، ڈیٹ سروسنگ تھی 1500 ارب. تو ڈیفینس بجٹ اس سے بھی زیادہ تھا. ڈیفینس بجٹ 200 ارب زیادہ تھا. آج آپ کا ڈیفینس دیکھیں آپ ڈیفینس تو آپ نے رکھنا ہے نا. تو آج 6 سال کے بعد آپ کا ڈیفینس بجٹ بڑا ہے 2100 پہ گیا، 1700 سے 2100. اچھا شاید صاحب مجھے میری بات سن لینا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 1500 سے 10,000 پہ چلی گئی ہے. آپ کا یہ مسئلہ ہے. آج اس سال بھی آپ صرف جو آپ کا آمدن ہے وفاقی حکومت کی وہ صرف سود ادا کرے گی. مگر کیا ہمارا سب سے بڑا ڈیفینس یہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تندرست ہو؟ کتنے ملک ہیں جن کی ایکچولی آرمی اتنی امیر نہیں ہے جتنے ہمارے ملک کی ہے، مگر وہ خود امیر ملک ہیں اور اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آج بنگلہ دیش جو ہے ان کی جو آرمی ہمارے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے مگر ان کی اکانومی ہے. تو کیوں نہ ہم آپ کہتے ہیں نا کہ ایک شفٹ بھی تو آنا چاہیے پاکستان فرسٹ. تو پاکستان فرسٹ تو پھر یہی ہے کہ آپ کو یہ فنڈامنٹل ڈفرنس تو کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں نا کہ اپنے دفاعی اخراجات کتنے کاٹتے ہیں. آپ ریئل ٹرم میں اگر دیکھ لیں تو 2018 میں آپ کا ڈیفینس بجٹ کوئی 16 ارب ڈالر تھا. آج آپ کا ڈیفینس بجٹ ہے وہ 9 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. وارفیئر بھی تو چینج ہو گئی نا. وہ کہاں رہی؟ اب کون سے گنز لے کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اب تو ساری وارفیئر ہے ہی اکانومی پہ. آپ سے بہتر یہ چیز کون جان سکتا ہے؟ اکانومی بالکل اکانومی آپ کو اسٹیبل چاہیے، وہی سیکیورٹی ہوتی ہے ملک کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ جنگ جاری ہے، آپ پہ حملے ہو رہے ہیں. آج بھی ہم ایک میجر ٹیررزم کا تھریٹ فیس کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے سیکورٹی فورسز کی. یہ تاثر کے سیکورٹی فورسز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا، مگر کیا اتنے، مگر فار ایگزامپل لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے ملک کے اندر جو فوجی ہیں وہ اتنا زیادہ کاروبار کرتے ہیں؟ میانمار میں کرتے ہیں، میرا خیال ہے ایجپٹ میں کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، مگر باقی وہ ملک میں اس طرح تو نہیں ہو رہا نا. یہ بالکل اس بات پہ دیکھیں اس کاروبار کا بجٹ سے تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے بجٹ سے پیسے وہاں نہیں جاتے. لیکن فوج کا کام کاروبار کرنا نہیں. پینشنز نہیں لیتے؟ جب یہ آپ کے بجٹ کے اندر جو پینشن بجٹ ہے اس کے اندر آرمی کی بھی تو پینشن ہوتی ہے. جی وہ تو لوگ جو سرو کر کے گئے ہوتے ہیں نا، جو کاروبار میں ڈی ایچ اے ہے یا فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ اپنی جنریشن کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. لیکن اصولی طور پہ بالکل فوج کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. ان کو دور رہنا چاہیے، اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بات بنیادی ہے. لیکن آپ نے اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھنا ہے، اس کے لیے اخراجات آپ نے کرنے ہیں. تو یہ اخراجات جو ہیں یہ عوام کے سامنے ڈیبیٹ ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں آنی چاہیے. پارلیمنٹ میں ڈیفینس بجٹ کیا ہے ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل ایک بے شک کمیٹی لیول پہ کرا لیں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے پبلکلی، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی این ایس سی پہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کم از کم پارلیمنٹریز کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ہم جو 2100 ارب خرچ کر رہے ہیں کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ جو باقی حکومت ہے وہ تو 839 ارب پہ چل رہی ہے. جو کہتے ہیں نا حکومت عیاشی کر رہی ہے، وہ ٹوٹل جو آپ کا خرچہ ہے وہ 839 ارب ہے. وہ اگر ڈالروں میں دیکھ لیں تو وہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب اس وقت بنتا ہے. تو 3 ارب ڈالر جو ہے اس وقت دنیا میں فائر بریگیڈ جو ہے نا، میرا ٹوکیو سٹی اور نیو یارک سٹی کا فائر بریگیڈ جو ہے
وہ 4-5 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت مضبوط کریں, جی بالکل, اپنی بندوقوں کو تیز نہ کریں, مگر چھوٹا سا اپنی دیکھیں معیشت کو مضبوط کریں گے تو پھر بندوقیں بھی رکھ سکیں گے, پھر حکومت بھی چلا سکیں گے. معیشت کو بڑھائیں, آپ کی ضرورت اس چیز کی ہے, آپ کا ہر سٹیپ, آپ کا بجٹ فوکس اس پہ ہونا چاہیے.